ساحل ادیم صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا، جب ان کے پاس صحابہ کرام سے کوئی قول ثابت نہیں ہوا نا اس حوالے سے جس میں ان کے نظریات کا کوئی استدلال ہوتا ہو یا ثبوت ہوتا ہو، تو انہوں نے ایک قول اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب وہ داغ دیا۔ ایک قول تو وہ تھا نا جو رافضیوں نے گھڑا تھا اور جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے بڑی ترنگ کے ساتھ ایک اور قول پیش کر دیا، کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی آپ نے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا پانی مجرہ کہکشاں سے زمین پر آیا، حالانکہ یہ مجرہ لفظ نہیں ہے، مجرہ ہے میم کے فتح کے ساتھ، انہوں نے بہرحال کہا مجرہ کہکشاں سے زمین پر آیا ہے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہوئی ہے؟ آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ یعنی سخت غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی ہوئی؟ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی آپ نے؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا پانی مجرہ کہکشاں سے زمین پہ لایا اللہ نے، تو آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں آپ پھر؟ اچھا، میں تو کہتا ہوں کہ اب علماء کرام کو مل کر ساحل ادیم صاحب سے پڑھنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھی ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں اسماء و رجال کے ماہر بنے پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بڑی ترویج کرتا ہوں اسماء و رجال کی، اور میں تو جناب ایتھیزم کا اور فرائیزم کا اور غامدیزم کا جو رد ہے وہ اسماء و رجال کی روشنی میں کرتا ہوں، تو پھر کم از کم آپ اس کا کوئی حوالہ ہی پیش کر دیتے۔ یہ جو قول آپ نے پیش کیا ہے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے، اس کا کوئی حوالہ تو ہوگا نا آپ کے پاس، اور پھر رجال کی سند بھی ہوگی آپ کے پاس، کیونکہ آپ اسماء و رجال کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں۔ آپ کوئی سند اس کی ذکر کرتے، اس کی صحت چیک کرتے، پھر بیان کرتے۔ بہرحال ہم نے کوشش کی پھر اس کی سند تلاش کرنے کی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، مطلب اڑتے اڑتے اقوال تو بہت ساری کتابوں میں ہوں گے کہ علی رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ روایت ہے، کہاں ہے، سند کہاں ملے گی، کس امام نے ذکر کی، کس کتاب میں ذکر کی، تو بہرحال تلاش کرتے کرتے ہمیں امام ابو الشیخ اصبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب العظمہ میں اس کی سند ملی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قوم نوح پر جو پانی یعنی عذاب کی صورت میں اوپر سے جو پانی ہے، تو زمین نے بھی اگلا نا پانی، ایک آسمان نے اوپر سے گرایا تھا، وہ جو پانی تھا وہ جو ان کے بقول مجرہ کہکشاں سے آیا تھا۔ پہلے تو اس کی سند پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے حماد بن عیسیٰ، جس کے بارے میں امام ابو حاتم کہتے ہیں یہ ضعیف الحدیث ہے، امام حاکم کہتے ہیں یہ ابن جریج اور امام جعفر صادق سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا تھا۔ اچھا، امام دارقطنی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ الٹ پلٹ باتیں جو ہیں وہ امام ابن جریج سے بیان کر دیتا تھا، اور ہمیں تو یہی لگتا کہ یہ جھوٹی روایتیں جو الٹ پلٹ ہوتی ہیں نا، یہ جھوٹی ہوتی تھی، بنائی ہوئی ہوتی تھیں، یعنی بناوٹی ہوتی، لا یجوز الاحتجاج بھی، اس کی بیان کردہ روایت سے دلیل لینا درست نہیں ہے، اس کو دلیل بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ کی بھی جرح ہے۔ اور ایک لفظ آپ نے غور کیا ہوگا کہ امام حاکم نے بھی فرمایا اور امام ابن حبان نے بھی فرمایا کہ ابن جریج سے یہ جب بیان کرتا ہے تو وہ روایت جھوٹی ہوتی ہے، من گھڑت بناوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ روایت بھی اس نے امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے نقل کی ہے۔ تو حماد بن عیسیٰ ویسے ہی ناقابل اعتبار ہے، امام ابن جریج کی طرف نسبت کرے روایت کی تو محدثین کہتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہے، بناوٹی ہوتی ہے، جو اس نے خود بنا کر یا کسی کی بنائی ہوئی امام ابن جریج کی طرف منسوب کی ہوتی ہے۔ تو ایسی روایت آپ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں اسماء و رجال کی بڑی ترویج کرتا ہوں۔ کہاں ترویج کرتے ہیں یہ نہیں پتہ، یہاں تو بہرحال آپ کو خود نہیں پتہ کہ یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں یہ جھوٹی اور من گھڑت اور جعلی روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہکشاں کا کوئی ذکر تک نہیں۔ کیسے آپ نے کہکشاں، صرف اپنے وہ جو ایک نظریہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، جو آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی اب اس کو کہکشاں بنا دیا آپ نے۔ یہ جو کہکشاں والا مرچ مسالہ ہے نا، یہ ٹائم ٹریول تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ڈال دیا ہے۔ اس روایت میں تو آسمان کے دروازے ہی کہا گیا ہے، یعنی مجرہ آسمان کے دروازوں کو، کیونکہ یہی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی کتاب میں دوسری جگہ آئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے مجرہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ مجرہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ابواب السماء، یہ آسمان کے دروازے ہیں۔ تو کہکشاں کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ بھی
سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہلال بن علا ہے اور وہ اپنے والد العلا سے منکر روایتیں نقل کرتا ہے، یعنی یہ جو اپنا ہلال بن علا اپنے والد علا سے بیان کرے گا تو روایت منکر ہوگی، پکی بات ہے۔ تو ایسے راویوں کی روایتیں اور ان میں بھی کہکشاں کا ذکر تک نہیں، اور آپ اس کو ثبوت کے طور پر لے آئے ہیں اور ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں اور بڑے دعوے سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو قول انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا ہے، اس کی دونوں سندیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں، یعنی بالکل پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ساحل ادیم صاحب نے اصل میں یہ قول نقل اس لیے کیا تھا کہ اس کو دلیل بنایا جا سکے کہ علی رضی اللہ عنہ جو آسمانوں کے راستوں کو جانتے ہیں زمین سے زیادہ، اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ قول بھی نقل کیے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور اسی کتاب میں، اور جو سندیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں وہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں، یعنی ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر اوپر اس سے اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الکون نامی کتاب لکھی، یعنی کائنات کے راز، اس میں انہوں نے یہ روایتیں نقل کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو ذکر کر کے اس کو صحیح نہیں کہا کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہو۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں، جب وہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اخرج ابو الشیخ من طرق عن علی بن ابی طالب، کئی سندوں سے علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ابو الشیخ نے۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں، اخرج ابو الشیخ بسند صحیح عن ابن عباس، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، لیکن صحیح سند سے نقل کیا۔ اگر اس منکر اور من گھڑت قول کی بنا پر جو دو سندیں ذکر کی ہیں جھوٹی، ان کی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کو آسمان کے راستوں کا ماہر مانا جائے، تو پھر صحیح روایات کی روشنی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کیوں نہیں مانتے؟ اعلان کریں نا آج کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ آسمان کے راستوں کے زمین سے بھی زیادہ عالم ہیں، کیونکہ یہ روایتیں تو ان سے ثابت ہو گئی، اور ان روایتوں میں بھی کیا ہے، مجرہ جو ہے ابواب السماء کو کہتے ہیں، یعنی آسمان کے دروازوں کو کہتے ہیں، اس میں بھی کسی کہکشاں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔